شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے. آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ نبض پڑھیے, پہچانیے. ہر چیز عورت منہ سے نہیں کہتی ہے. اللہ کے رسول کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رہے. ناراض ہو گئیں اما عائشہ. ایک بار اللہ کے رسول کے پاس کھجور آیا تو اکیلے نہیں کھا رہے ہیں. عائشہ ناراض ہیں, پہل خود کر دی, عائشہ لو کھاؤ. اب وہ غصے میں تھی, نہیں کھاؤں گی, بھوک نہیں ہے. چہرہ پھیر لیا. اللہ کے رسول ادھر سے آئے, ادھر آ گئے. عائشہ چلو غصہ تھوکو, لو کھاؤ. کائنات کا امام اپنی بیوی کو منا رہا ہے, اور بیوی کو منانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھو, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو منانے سے ہماری شان گھٹ جائے گی, لوگ جوروں کے غلام کہیں گے, ان کا رانچی کے پاگل خانے میں ان کا علاج کرو. جو بیوی کو منانے میں یہ سمجھتا ہے کہ میری شان گھٹ جائے گی, تو معاف کرنا, شان و شوکت میں تو شاہجہاں نہیں ہے. کائنات کا امام بیوی کو منا رہا ہے, اللہ کا پیارا نبی بیوی کو منا رہا ہے, اور اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہو وہ اپنی بیوی کو منا رہا ہے. لو کھاؤ عائشہ, غصہ تھوکو. انہوں نے پھر ادھر چہرہ کر لیا, میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. پھر چہرہ ادھر آ گئے. اب گلے میں ہاتھ ڈال لیا, سر پہ. عائشہ نہیں, چلو منہ کھولو. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے لو, اب آپ کیا کہہ رہے, منہ کھولو. چلو کلی بسم اللہ, چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 1-2 بار ہو گیا, 3 بار سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو وہ بھی اب مان گئی, لیکن طنز بھرا جملہ پھر بھی کہہ دیا. لو چلو منہ کھولو, کلی بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ. ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی. کھا لیا, ہنسنے لگی, دونوں مسکرا دیے. شیطان اسی چیز سے جلتا ہے کہ میاں بیوی میں ہم نے آگ لگائی اور یہ ایک دم من گئے. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں کھا رہی, مر بھوکی, ہٹ. تو کیا ہوتا, وہ ادھر تیڑی تو ہے ہی عورت ذات, اور ہم اور چھوڑ دیتے تو طلاق پہ نوبتیں آ جاتی. تو طلاق پہ نوبتیں نہیں آنے دیجیے میرے بھائیوں, مناؤ. اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ جب چل رہے ہیں, کوئی نہیں ہے, ایک باغ, ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے, باغ سے, حدیقہ, گارڈن سے. تو اللہ کے رسول نے, حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی چلو ذرا دوڑتے ہیں, کون آگے نکل جائے. اللہ کے نبی دوڑے, حضرت عائشہ دوڑی, دونوں دوڑے. عائشہ آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں عائشہ, اللہ کے نبی آپ تو ہار گئے, میں جیت گئی, میں کامیاب ہو گئی, میں جیت گئی. آپ نے کہا جی کوئی بات نہیں, آپ جانتے ہیں بیوی جیتی تب بھی میری خوشی, میں جیتتا تب بھی میری خوشی, لیکن بیوی جیت گئی, اس کو خوشی ہو رہی تو ہونے دو. 3-4 سال کے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا؟ ہاں آیا, یہاں ہم لوگ 4 سال پہلے دوڑے تھے. ہاں. حضرت عائشہ کہتی چلیے پھر دوڑ لگاتے ہیں, دیکھیں کون آگے نکل جائے. پھر دوڑے, اب اللہ کے نبی آگے نکل گئے, عائشہ پیچھے رہ گئی. عورت کو خوشی ہوتی ہے تو غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے, یہ فطرت ہے عورت. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اچھا وہ پیچھے رہ گئی اس لیے نا. آپ نے کہا عائشہ دیکھیے, سمجھ گئے, شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا چہرہ پڑھ لے. سمجھ گئے, آج بیچاری پیچھے رہ گئی ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے کہا عائشہ پہلے تم کیوں آگے نکلی تھی معلوم ہے؟ کہا کیوں؟ کہا پہلے تم پتلی دبلی تھی, اس لیے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی تھی. ان 4 سالوں میں تم نے کچھ کھایا ہے, مدینے کے کھجوروں نے تمہیں تھوڑا موٹا کر دیا ہے, پہلے سے تمہارا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے, اس لیے پیچھے رہ گئی, میں آگے نکل گیا. ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ نے کہا عائشہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات, ایک مرتبہ تم جیتی, ایک مرتبہ میں, میچ ڈرا, فائنل ہم لوگ دوڑیں گے ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو.
اب عائشہ نے دماغ لگایا، اما عائشہ ہاں بات تو صحیح ہے، ایک مرتبہ میں بھی تو جیت چکی ہوں اور ایک مرتبہ آپ، ابھی تو برابر ہوا ہے۔ تب تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ نبض پڑھیے، پہچانیے، ہر چیز عورت منہ سے نہیں کہتی ہے۔ ایک بار غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو اور کسی بات پر غصہ ہو کر قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے، کسی بیوی سے ہم نہیں ملیں گے، قسم کھا لی۔ 1 مہینے قسم پورا کرنے کے لیے آپ اوپر چڑھ جاتے، نماز پڑھ کے آئے اور چھجا تھا وہاں لکڑی کا تخت، اسی پہ چلے جاتے تھے، کسی سے نہیں بات کرتے تھے۔ 29 دن ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھ کے آئے، کہا عائشہ السلام علیکم، لاؤ کھانا وانا لاؤ، کیا بنایا ہے؟ حضرت عائشہ کھانا لے کے آئیں، لیکن 29 دن کے بعد پھر طنز مار رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جی آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں، صبر نہیں ہوا؟ یہ عورت کی فطرت ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہے گی، اور مرد کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی عورت کی سننا چاہیے۔ دیکھیے ہم کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں آپ کو، یہاں سے سیکھیے۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں، مغرب کے بعد آ گئے، کھانا لائیے۔ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا، صبر نہیں ہوا، 29ویں دن بولے تو اللہ کے رسول نے ایسا جواب دیا، عائشہ چپ ہو گئی۔ آپ نے کہا عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے، اور دیکھو چاند ہو گیا ہے، یعنی مہینہ ختم۔ مغرب میں ہم چاند دیکھا گیا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور آج 29 کا چاند ہوا ہے، یعنی مہینہ ختم۔ میں نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، مہینہ پورا ہو گیا۔ اچھا چاند ہو گیا؟ ہاں، یہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات۔ میرے بھائیوں ان کو بگڑنے مت دیجیے، کیونکہ اگر زبردستی سیدھا ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ دیتے سیدھا کرو، لیکن زبردستی سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ تو زبردستی سیدھا کرنے سے بھی اگر ٹوٹ رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے اور بچے آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں، تو یہ صورت مت آنے دو، کچھ چیزیں برداشت کرو۔